آج جمعے والا دن ہے، یہ 70 اور 70 کے گناہ یہ وہ جو ہوتی ہے وہ نیکی لکھی جاتی ہے. تو ان دنوں کو آپ معمولی مت جانیں، ان کو غنیمت جانیں. بچوں کو بھی یہ وہ ترغیب دلائیں کہ آپ درود پاک پڑھا کریں کثرت کے ساتھ، نماز پڑھیں، اور جب آپ خود نماز پڑھیں تو ایک آدھ مسئلہ ان کے لیے بھی بچھائیں، بچوں کے لیے، کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں. تو بہرحال انشاءاللہ باتیں بہت ساری ہوں گی. آج میرے دائیں طرف مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی ہیں، اور میرے بائیں طرف ایک ثنا خان ہے جو بڑی دور سے لندن سے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. ہم انہیں بھی تہ دل سے ویلکم کہتے ہیں. کیا نام ہوتا ہے آپ کا؟ عزمی علی. جناب آپ کو اس ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو چلتے ہیں انہی کی نعت کی طرف، اس کے بعد انشاءاللہ اپنا پروگرام ہم آگے شروع کریں گے. جی قبلہ سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جہاں روضۂ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضۂ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، قوسین ٹھہرے.
بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اور جو آسی کو کملی میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی، بہت پیاری آپ نے نعت پڑھی۔ وہ جو پہلا جو شعر تھا نا، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کمال کا لکھا پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے شعر۔ اور اس میں ایک وہ بھی شعر شاید آپ چھوڑ گئے ہیں کہ وہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، ہاں جی، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے کہ آگے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، کیا کمال، میرا فیوریٹ ترین یہ کلام ہے جی، میں اکثر پڑھتا ہوں لیکن آج ذہن سے نکل گیا۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے نکاح کب اور کیسے ہوا، اور آپ کے فضائل جو ہے وہ اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آج 10 رمضان المبارک ہے، اور یہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، رب فرماتے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اولیٰ کے بہت سارے معنی ہیں، میرے نزدیک یہ خوبصورت معنی ہے کہ مومنین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جانوں سے زیادہ پیاری ہے، بے شک بے شک جانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایسے
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی جو بیویاں ہیں وہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو حضور کی ساری ازواج کا یہاں ذکر آ گیا ہے۔ ہم جو اہل سنت ہیں ہم حضور کی ساری ازواج کا احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، سلیکٹ کیا۔ جی ہاں، کہ بعض کا احترام ہے حضور کی ازواج کا اور بعض کا احترام نہیں ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، بے شک۔ چاہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، واہ۔ چاہے وہ حضرت سیدہ حفصہ ہوں، حفصہ ہوں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ زینب ہوں، حضرت سودا ہوں، اور جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں۔ لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا بیان کرنا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زندگی کا ایک طویل حصہ گزارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نکاح کب ہوا، آپ نے سوال کیا کہ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح سے ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک تجارت کا سلسلہ تھا، وہ اپنا مال تجارت کے لیے شام میں، یمن میں، مختلف ممالک میں بیچتی تھی، اور لوگ ان کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے۔ جتنا مال وہ کماتے تھے، جتنا نفع، جتنا پرافٹ ان کو ملتا تھا، وہ سارا آ کر دیتے نہیں تھے۔ وہ ادھر لاسٹ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، جس طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کہ مکہ شریف میں وہ نوجوان ہے جس کو محمد سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پورے شہر میں ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، واہ واہ۔ پورے شہر میں ان سے زیادہ امین کوئی نہیں، پورے شہر میں ان سے بڑھ کر کوئی وعدے کی پاسداری کرنے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ صادق الوعد ہیں، وہ امین ہیں، بے شک۔ وہ سچے ہیں، ان کے خلق کی مثال لائی نہیں جا سکتی۔ جب آپ نے آپ کی یہ صفتیں اور یہ اخلاق سنے تو بلایا آپ کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، گزارش کی کہ لوگ میرا مال لے کر جاتے ہیں اور بجائے نفع دینے کے الٹا نقصان کر کے لے آتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی سچا آدمی ملے جو تجارت کرے، آپ میرا مال لے کر جائیں، اور جو پرافٹ ہوگا وہ ہاف ہاف ہوگا، واہ واہ۔ اور میں آپ کے ساتھ اپنا غلام میسرہ، اس کا نام تھا، میں اس کو بھیجتی ہوں، مال کا اٹھانا، مال کا رکھنا، باقی جتنی فزیکل ساری سروس ہے وہ کرے گا، واہ واہ۔ آپ نے صرف مال بیچنا ہے۔ نگرانی میں، واہ واہ۔ تو یہ ایسے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کو ساتھ لے کر شام تشریف لے گئے۔ میسرہ نے رستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ایسے معجزات دیکھے، سبحان اللہ۔ ایسی حضور کی صفات دیکھی کہ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے یہ دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو ہمارے اوپر بدلی ساتھ ساتھ چلتی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدھر حضور جاتے تھے بدلی ساتھ ساتھ جاتی تھی، یہ اس نے نوٹ کیا۔ اور اس نے یہ دیکھا کہ بصرہ میں جا کر اترے تو ایک چرچ تھا، اس کے سامنے جا کر پڑاؤ کیا، وہ کوئی سٹاپ تھا لوگوں کا، لوگ وہاں آتے جاتے ہوں گے، جیسے بھی تھا، تو ایک درخت تھا بالکل ایک سائیڈ پہ، وہ سارے درختوں سے ہٹ کر تھا، اس درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھ گئے۔ تو وہ جو چرچ میں بیٹھا ہوا تھا نا، وہاں کا پادری، ان کا جو مذہبی لیڈر تھا، وہ اتر کر آیا اور میسرہ سے پوچھنے لگا کہ وہ درخت کے نیچے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے؟ واہ واہ۔ میسرہ نے بتایا کہ یہ حرم سے آئے ہیں، یہ قریش کے خاندان سے ہیں، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے آج تک جو بھی بیٹھا ہے کوئی نبی بیٹھا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس درخت کے نیچے
کوئی نہ کوئی نبی بیٹھا نبی بیٹھا ہے. تو یہ نبی ہیں اور یہ نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا، کہا نہیں انشاءاللہ ان قریب ان کے سر پہ تاج نبوت رکھا جانے والا ہے. تو یہ چیزیں دیکھی اور پھر آپ کا حسن اخلاق دیکھا، آپ کا پیار دیکھا میسرہ نے. لوگ غلاموں کو تو اس زمانے کے اندر کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، جوتی کے برابر سمجھتے تھے، لیکن غلام کے ساتھ ایسی شفقت اور ایسی محبت اور ایسا پیار دیکھا. تو میسرہ نے آ کر یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتائیں. تو آپ کے دل میں چاہت پیدا ہوئی، کیونکہ آپ کا شوہر فوت ہو گیا تھا. حضرت خدیجہ کا شوہر فوت ہو چکا تھا، بیوہ تھی، بچے تھے. آپ چاہتی تھی کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے. تو آپ نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ گزارش کی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ عقد فرمائیں. آپ نے فرمایا میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا. تو آپ نے پھر جا کر حضرت امیر حمزہ سے، اپنے چچا جان سے مشورہ کیا، ابو طالب آپ کے چچا، ان کے ساتھ مشورہ کیا، حضرت عباس سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا کوئی رشتہ نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت خدیجہ کی شرافت، دیانت، امانت معروف تھی اور ان کا ایک نام تھا، وہ غریبوں کی مدد کرنے والی تھی. تو کہا کہ یہ رشتہ بالکل آپ پسند کریں اور آپ ہاں کہہ دیں. پھر رشتہ ہو گیا الحمدللہ. اس طرح یہ سارا معاملہ اس طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 برس اور حضرت خدیجہ کی تھی 40 برس. 15 سال بڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. 15 سال آپ 15 سال بڑی تھی اور ساتھ میں 5-6 بچے بھی تھے. واہ واہ. سبحان اس کے باوجود آپ نے نکاح کر کے اور پھر ساری زندگی وہ نکاح نبھایا. اس نکاح کو آپ نے پایا تکمیل تک پہنچایا. اور جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا میں رہیں حضور نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی. اس سے ان دشمنوں کے سوالوں کا جواب ملتا ہے جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیں، وہ کوئی دنیا دار تھے، وہ کوئی خواہش کے پیچھے چلنے والے تھے. آج حضور کی سیرت پر منکرین کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اکثر میں کہتا ہوں وہ بدبختو غور کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کے تحت نکاح کیے ہوتے، نفس کی خواہش کے ساتھ نکاح کیے ہوتے، تو آپ جوانی کے اندر زیادہ نکاح کرتے. جب بندہ جوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تب آپ زیادہ نکاح کرتے. آپ نے اپنی جوانی کا سارا وقت جو تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ جو آپ سے 15 برس بڑی تھی، ان کے ساتھ آپ نے اپنی ساری جوانی گزاری. ساری اولاد آپ کو وہاں سے حاصل ہوئی، حضرت خدیجہ سے حاصل ہوئی. حضور کی بیٹیاں جو ہیں 4، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، جناب سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور 3 بیٹے حضور کے طیب، طاہر اور قاسم. یہ ساری جتنی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، کن سے ہوئی ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. حضور کی دیگر ازواج، یہ بھی ایک شان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، چونکہ ان کا مقام بیان کیا جا رہا ہے. حضور کی کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی حضور کی سوائے حضرت خدیجہ کے. صرف آپ کی جو باندی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، وہ آپ کی باندی تھی، زوجہ نہیں تھی. ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے. حضور کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے. اس کے سوا حضور کی 9 ازواج تھیں، بلکہ ازواج تو زیادہ تھی. جب حضور کا وصال ہوا ہے تو اس وقت آپ کے عقد میں 9 ازواج تھیں، اور کئی ازواج وہ تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وصال کر گئی. جیسے ابھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو آپ نے جتنی عورتوں سے شادی فرمائی ہے ان کی تعداد کتابوں میں 13 بیان کی گئی ہے. یعنی 13 عورتوں سے آپ نے نکاح فرمایا ہے اور ان کو آپ اپنے حبالۂ عقد میں لائے ہیں. لیکن کسی سے اولاد نہیں ہوئی.
اولاد ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے، ساری اولاد ہوئی. یہ آپ کی شان ہے، فضیلت ہے. اور ایک خاص بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی خدمت انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ. وہ بے مثل و بے مثال ہے. اور بتایا کہ ایک وفادار بیوی، ایک تابع دار بیوی، ایک فرض شناس بیوی، ایک محبت کرنے والی بیوی کیسی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر 40 برس ہوئی تو وہ وقت قریب آ گیا جب قرآن اترنے والا تھا، جب اعلان نبوت ہونے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دنیا سے ہٹا دی. آپ عبادت کی طرف راغب ہو گئے، عبادت کی طرف آپ کا انہماک ہو گیا، آپ کی توجہ ہو گئی. تو کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، پورا ہفتہ گزار دیتے تھے. اور غار حرا کا انتخاب آپ نے کیوں کیا، غار حرا میں جا کر آپ عبادت کیوں کیا کرتے تھے؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ غار حرا میں جب کھڑے ہو کر دیکھیں نا تو کعبہ شریف نظر آتا ہے، وہاں سے ویو ایسا ہے. آج کل تو بلڈنگز درمیان میں بڑے بڑے اونچے محلات کھڑے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، درمیان میں کوئی ایسی درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی تھی، اور کعبہ کا ویو بالکل ڈائریکٹ ہوتا تھا وہاں سے. واہ واہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے سبحان اللہ. وہاں سے. اور وہ دور ہے، شہر سے دور ہے. کافی دور ہے. آپ بھی گئے ہیں، ہم بھی وہاں پہنچے ہیں، تو وہاں جا کر دیکھیں تو آج بھی حرم شریف کے مینار اور حرم شریف کا ویو بالکل پورا نظر آتا ہے. تو آپ وہاں پورا ہفتہ، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ پورا رمضان المبارک آپ نے اکٹھا وہاں گزارا عبادت کرتے ہوئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ وہاں جایا کرتی تھی. آپ اندازہ کرو کہ میں 2-3 دفعہ غار حرا پر گیا ہوں، کتنا مشکل ہے اوپر چڑھنا. بندہ تھک جاتا ہے، بندہ چور ہو جاتا ہے. اور بڑے بڑے جو نوجوان ہیں ان کا پسینہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. لیکن قربان جائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، عمر رسیدہ ہونے کے باوجود کہ عمر ان کی کوئی 50 برس ہو چکی ہے، اتنی عمر کے اندر وہ وہاں کھانا لے کر جایا کرتی تھی، چڑھائی پہ جا کے آپ کو کھانا پیش کرتی تھی. اور سرکار کی خدمت کا حق ادا کر دیا انہوں نے. ساری زندگی حضور ان کو یاد رکھتے تھے. آپ اپنا سلسلہ جو پروگرام ہے اس کو آگے چلائیں. جی ماشاءاللہ، یہ ایک انتہائی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں ایک خوبصورت سی نعت. بھائی ازمین علی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک خوبصورت کا کلام پیش فرمائیں. سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا سکھ چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا. سرکار دو عالم کے گلی کوچوں کے کنکر جس کو بھی اٹھاؤ وہ نگینے سے ملے گا. جس کو بھی اٹھاؤ وہ نگینے سے ملے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا بہت خوبصورت شعر خوشبو تیری جوئے کرم خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق کتبہ تیرا آواز حق کتبہ تیرا آفاق تیرے سامائی سائز جبری لے امین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا 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 چونکہ یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور ہر جگہ سے لوگ کامنٹ بھی کرتے ہیں تو ایک سوال آیا کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا حضرت ختیجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل ہیں کیونکہ ماں کے تلے وہ جنت ہے وہ جنت ہے تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتا ہوں اختلاف ہے کہ چار خواتین میں سے کون افضل ہے ایک حضرت خدیجہ ایک حضرت فاطمہ الزہرا ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ایک حضرت مریم اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ who is the superior of these four ان چار میں سے کون افضل ہے
یہ ڈبیٹ ہے علماء کے درمیان میں، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور میں نے یہ بڑی لمبی بحث اپنی کتاب عظمت اہل بیت رسول میں لکھی ہے۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے، یعنی جو میری ججمنٹ ہے وہ یہ ہے، سب کے دلائل ہیں، حضرت خدیجہ کے اپنے دلائل ہیں، حضرت مریم کے اپنے دلائل ہیں، حضرت عائشہ کے اپنے ہیں۔ میرے نزدیک پوری امت مسلمہ میں، پہلی امتوں میں، اس امت میں آج تک جتنی خواتین اسلام آئی ہیں سب میں حضرت فاطمۃ الزہرا افضل ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، یہ سب سے افضل، سب سے افضل، کیا بات، جی ہاں، یہ میرا اپنا نظریہ ہے۔ سبحان اللہ، خواتین میں سے نا، خواتین میں سے جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے، جی ہاں۔ باقی اگر سوال کیا جائے، دیکھو جی وہ والدہ ہیں، ہاں یہ سوال تھا، ہاں یہ سوال ہے، وہ والدہ ہیں، ٹھیک ماں ہے، تلے جی ہاں، قدموں تلے جنت ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے وہ افضل ہیں، ماں ہونے کی حیثیت سے وہ افضل ہیں، اور یہ جزوی فضیلت ہے، یہ جزوی فضیلت ہے۔ بسا اوقات اولاد اپنے خصوصی فضائل کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ماں ہونے کا درجہ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ یعنی آپ یہاں دیکھ لیں، بسا اوقات جو بچے ہوتے ہیں اپنے علم میں، اپنے فضل میں، باپ اس درجے تک نہیں پہنچتا جہاں اولاد چلی جاتی ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی ہے کہ جو درجہ ماں ہونے کی حیثیت سے ہے وہ ان کا ہے، لیکن جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو جو رب تعالی نے دیگر فضائل عطا فرمائے، ان کی وجہ سے وہ تمام خواتین اسلام سے افضل ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے زمین پر آنے کی، اور اس نے آپ کو سلام پیش کیا اور کہا کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت وان فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، سبحان اللہ، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا تمام عالمین کی خواتین کی سردار، تمام خواتین عالم کی سردار ہے۔ اور دوسری میں ہے روایت میں کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی ان سب کی سردار ہے، دا کوئین آف پیراڈائز۔ تو یہ شان ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ۔ انشاءاللہ رمضان کی ٹرانسمیشن کے اندر آگے چل کر ان کا بھی دن آنے والا ہے، وہ بھی رمضان شریف کے اندر ہی واصل بحق ہوئی تھی، تو ان کا بھی ذکر خیر ہم کریں گے، یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ اچھا، ایک اور اسی طرح کا ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی اور باقی بیٹیاں پہلے شوہر سے تھیں، یہ سوال کہاں تک درست ہے؟ انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ اچھا، یہ میں کہتا ہوں بے ادبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی آدمی میری اولاد سے انکار کر دے اللہ، کہ یہ تیری بیٹی نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، وہ ہو، تو کیا یہ میرے دل کو دکھانے والی بات نہیں ہے؟ بالکل، ہماری کتابوں میں، ان کی کتابوں میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جن کی طرف یہ سوال آیا ہے یا جن کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، لیکن ان کا یہ نظریہ قطعاً غلط ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سگی بیٹی ایک ہی ہوئی، حضرت فاطمہ، باقی دوسرے شوہروں سے ہوئی، حضرت خدیجہ کے پہلے شوہروں سے ہوئی۔ تو میں ان کی کتاب میں سے حوالہ دیتا ہوں، اصول کافی اٹھائیں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، میرا
بیٹا کوئی نہیں، وہ بڑا اس بات پہ پریشان تھا، تو آپ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو دیکھتا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، واہ واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 بیٹے 4 بیٹیاں تھیں، اور نام لیے زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ فاطمہ، حضرت امام باقر فرما رہے ہیں اس کو تسلی دینے کے لیے، اچھا، واہ واہ، اس شخص کو تسلی تسلی دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ 4 بیٹی ہیں، تو اگر حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو اگر تیریاں بیٹیاں زیادہ ہو گئی تو تجھے کیوں پریشانی ہو گئی ہے؟ کیوں دکھ ہو گئے جی جی۔ تو اس سے کیا سبق ملا کہ وہ حضور کی ذاتی بیٹیاں تھیں، امام باقر کے فیصلے کے مطابق وہ حضور کی ذاتی بیٹیاں تھیں۔ اگر وہ پہلے شوہر سے ہوتی تو حضرت امام باقر یہ حوالہ کیوں دیتے؟ یہ حوالہ دینا اس بات کی دلیل، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت حضرت امام جعفر صادق نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ انہوں نے بڑا اس کو عجیب طریقے سے بیان کیا ہے اچھا، کہ ایک دفعہ جناب حضرت عائشہ جو تھی وہ حضرت خدیجہ سے حسد کرتے ہوئے ان کے بارے میں کچھ الٹی پلٹی باتیں کرنے لگی، یہ وہ لکھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ حضور نے ان کا بہت تذکرہ کیا تو حضرت عائشہ کو حسد آیا اور کہا جناب وہ بوڑھی کا ذکر چھوڑیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوان بیوی دی ہے اور آپ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، آگے جو الفاظ ہیں یہ بصائر الدرجات کتاب ہمارے پاس موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو ہم دکھائیں گے، جو حوالہ ہے ہمارے پاس سب کتابیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ الکبریٰ سے طیب دیا، قاسم دیا، اللہ اکبر، طاہر دیا، زینب دی، رقیہ دی، ام کلثوم دی، فاطمہ دی۔ سبحان اللہ، خدیجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد دی۔ اولاد ہیں، جی ہاں، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں، ان کی کتابوں کے اندر بھی۔ اس کے باوجود انکار کرنا، اور پھر رب کا قرآن، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی تو فرما دے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، بیٹیوں سے، اپنی بیٹیوں سے فرما دے۔ تو اس نص قرآن کے ہوتے ہوئے پھر سمجھنا کہ حضور کی بیٹی سے صرف ایک ہے، باقی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، پچھلگ بیٹیاں ہیں، پہلے شوہر والی وزن، یہ کیسی فضول باتیں ہیں۔ بہرحال یہ آپ کے سوال کا جواب۔ چلے، اور ایک اور سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک، آپ اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ آپ کا وصال کب، کیسے ہوا اور کن وقتوں میں ہوا؟ جی ہاں، اور بالکل اس میں وقت بتاتا حضور ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی جب یہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے عمر کے قریباً 26 برس گزارے، اور سرکار کے ہجرت کے سفر سے 1 سال پہلے ان کا وصال ہوا، یعنی اعلان نبوت کے بعد بھی وہ 12 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حبالہ عقد میں رہی، اور آپ کا وصال جو ہے وہ سن 62 میں ہوا، یعنی 62 سے لے کر اعلان نبوت سے لے کر 12 سال گزرنے پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور اس سال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، کیونکہ اسی سال میں آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا بھی وصال ہوا۔ تو 2 ایسی ہستیاں دنیا سے چلی گئیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی انتہا کی تھی، سبحان اللہ، چچا نے بھی، اور پھر آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی، ان دونوں کا آگے پیچھے وصال کر جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہستیوں کے وصال پر افسردہ تھے، تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر معراج عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غم تھا اس کو دور کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ ان کے وصال کے بعد
حضور علیہ السلام ان کو بکثرت یاد فرمایا کرتے تھے، اور جب بھی آپ کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کے گوشت میں سے کچھ حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے، یعنی صرف ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے کہ ان سے وہ پیار تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ما غرت علی احدا من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، کہ مجھے جتنی غیرت حضرت خدیجہ پر آئی اتنی حضور کی بیویوں میں سے کسی پر نہ آئی۔ یعنی جتنا حضور مجھے اہمیت دیتے تھے وہ باقی ازواج میں سے کسی کو نہیں دیتے تھے۔ ہاں مجھ پر بھی اگر کسی کو فوقیت دیتے تھے تو وہ حضرت خدیجہ کو، یعنی ان کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ اور بلکہ اسد الغابہ میں پڑھ رہا تھا میں حدیث کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے کہہ ہی دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے ان سے بہتر بیوی دے دی ہے، اچھا ہاں آپ کو اللہ نے اس سے بہتر اہل دے دیا ہے، تو آپ پھر بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں کیوں نہ ان کا تذکرہ کروں، کہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو سارے مکے نے انکار کیا اور سب سے پہلے خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب دنیا میری تکذیب کرتی تھی اور وہ میری تصدیق کرتی تھی۔ یہ بھی حضرت خدیجہ کی ایک شان ہے کہ بالاجماع اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا جو شخص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ پر جو سب سے پہلے ایمان لایا جو انسان، وہ کون ہے؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت صدیق اکبر ہوں، مولا علی المرتضیٰ ہوں، دیگر جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں سب بعد میں ہیں، سب سے پہلا مومن انسان حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی تو یہ کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ جی ایک اور سوال آیا اچھا تو بلکہ سوال لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھائی علی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ایک نعت وہ بھی پیش کریں یا منقبت جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سوالات ہم مزید کریں گے۔ نام بھی لے لیا۔ اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دل ری اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اج سکھ مترا دی ودھیری مک چند بھدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی مک چند بھدر شانی متھے چمک دلاٹ نورانی او کالی زلف تھے اکھ مستانی او کالی
زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھی ان مد بھڑیاں اج سکھ مترا دی اس صورت نو میں جانا کھا او جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا او جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بھڑیاں اج سکھ میں تیرا دی ودھیری کیوں دلری اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ماج ملکا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا او کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا غستاخ اکھی کتھے جاڑیاں ایمان تازہ ہو گیا. ایک سوال ہے کہ چونکہ آپ نے یہ پہلے فرمایا تھا کہ پیغام بھیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے سلسلے میں, تو اس وقت ان کا تو ان کے ساتھ وہ نکاح نہیں تھا, تو کیا بغیر نکاح کے ایک عورت ایک مرد کو یہ پرپوزل کر سکتی ہے کہ میرے ساتھ شادی کرو؟ اس بارے میں بالکل, کیوں نہیں. پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے پیغام بھیجا اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پیغام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا, تو آپ کے چچاؤں میں سے پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد خویلد سے رابطہ کیا. ان کے والد حضرت خویلد اس وقت موجود تھے, تو پھر دونوں جانب کے بزرگوں کا اتفاق ہوا اور پھر اس پر یہ شادی ہوئی, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جی, اور یہ بھی بات ہے کہ کیا حرج والی بات یہ ہے کہ بزرگوں کو پتہ ہی کوئی نہ ہو جی, اور لڑکی لڑکا اندر اندر ہی خود ہی شادی کر لیں. جی آن لائن جو آج کل شروع ہے, جی یہ غلط ہے. جی بالکل. جی جی. Why did Prophet not marry another person when in nikah with Hazrat Khadija? جی,
کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت خدیجہ تھیں تو آپ نے نکاح کیوں نہیں فرمایا کہ کسی دوسری بیوی سے نکاح. جی جی بھائی یہی تو آپ کی عظمت ہے, یہی آج عظمت ہی تو بیان کر رہے ہیں. حضور کی محبت اتنی تھی ان کے ساتھ, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواہش نہیں, جیسے میں پہلے بیان کر رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے نکاح فرمائے ہیں جی جی یہ کوئی خواہش نفس کے تحت معاذ اللہ نہیں فرمائے ہیں. یہی ہم بتانا چاہتے ہیں. جوانی آپ نے ساری اس عورت کے ساتھ گزاری جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش نفس کا اس میں کوئی دخل نہیں رکھا ہے. بڑھاپے میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سے زیادہ ہو گئی ہے, جی 53 سال ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ نے باقی ساری شادیاں فرمائی ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری شادیاں خواہش نفس کے تحت نہیں تھیں. اور اصل سبب یہ تھا, کئی عورتیں وہ ہیں جن سے آپ نے شادی فرمائی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جس خاندان سے وہ عورت تھی وہ سارا قبیلہ مکمل طور پر دائرہ اسلام میں آ گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شادیوں کی وجہ سے دین کو پھیلانے کا تصور اپنے سامنے رکھتے تھے. سبحان اللہ. آخری ایک سوال ہے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم نعت کی طرف چلتے ہیں, مناجات کی طرف ہم چلیں گے. جی جی کہ کیا خواتین کام کے سلسلے میں باہر جا سکتی ہیں مردوں میں کھڑے ہو کے کام, جس طرح آدھا ٹیسکو وغیرہ میں خواتین جاتی ہیں, ٹیل پہ کھڑی ہوتی ہیں, کام کرتی ہیں, تو اس سلسلے میں کیا خواتین کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ باہر جائیں اور جا کے کام کریں میں اور مردوں سے لین دین کریں؟ تو یہ جو کام ہے, یہ چیز اسلام میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے. یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کو یہ چیز پسند نہیں ہے. عورت جب مردوں کے جھرمٹ میں رہتی ہے, مردوں کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے, تو اس سے مفاسد بھی پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں, اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور اس سے کئی ایسے پھر غلط رستے نکل سکتے ہیں جو کسی فساد پر منتج ہوتے ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ عورت اگر باہر جائے بھی تو عورتیں جہاں کام کرتی ہوں وہاں عورتوں کے ساتھ مل کر کام کرے, تو یہی پسندیدہ چیز ہے. لیکن بہرحال اگر عورت کسی جگہ پر کام کرتی ہے اور اس کی عزت محفوظ ہے, اس کا دامن محفوظ ہے, کسی مرد کے ساتھ تنہائی میسر نہیں ہے, کیونکہ فساد تب پیدا ہوتا ہے جب ایک مرد و عورت کو پرائیویسی ملتی ہے, تب جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر شیطان ان کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے. لیکن اگر وہ سامنے ہے اس طریقے سے کہ کوئی خرابی پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے, تو پھر اس چیز کی خرابی کم ہو جاتی ہے. خرابی پھر بھی ہے بہرحال, میں اس سے انکار نہیں کرتا, نہ کوئی انکار کر سکتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی یہ ڈیوٹی لگائی ہی نہیں کہ وہ گھر سے باہر نکل کر کام کرے. جو مرد کی ہے, مرد کی ڈیوٹی ہے. یہ صرف ہوس ہے مال زیادہ آئے, جی بیوی بھی کام کرے, شوہر بھی کام کرے, اور بچے نرسریوں میں پلتے رہیں, تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز نہیں ہے. جی ماشاءاللہ. سامنے محترم, چونکہ ٹائم کافی مختصر رہ گیا, پیچھے ہمارے پاس صرف 5-6 منٹ ہیں. اس میں ہم نے صرف ایک دو مناجات بھی پڑھنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. تو بھائی عزم علی کی طرف چلتے ہیں, آپ کچھ کلام ہمیں سنائیں. اس کے مجھے ان کا نام بہت پسند آیا ہے, جی, عزم علی. عزم علی. واہ واہ. عزم علی کا مطلب ہوتا ہے بلند عزم. سبحان علی منا بلند, عزم علی یعنی اونچا عزم. تو شاید یہ اپنے نام کی یہ تاثیر ہے کہ اتنی دور سے یہ چل کر آئے ہیں, کیونکہ نام ہی عزم علی. ماشاء اللہ. جی خود بھی عزم. جی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تی
عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گھر میں محشر سے جب بھڑ کے بدن، یا الہی گھر میں محشر سے جب بھڑ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا، الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہمارا یہ پروگرام قبول فرما، اور جس ذوق و شوق کے ساتھ سب حضرات نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے، سب کو اس کا اجر عطا فرما۔ ہمارے بھائی نوید صاحب بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں، ان کو اس کی برکت نصیب فرما۔ بیٹا عزم علی یہ کافی دور سے آئے ہیں لندن سے، تو اے اللہ ان کا آنا مبارک فرما اور ان کی حاضری قبول فرما، اور یا اللہ اس افطار کے وقت میں ہم دست بدعا ہیں، مولا پاک ہماری سب دعائیں قبول فرما،
اور اس برکت والے مہینے میں بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آج ہم نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اے اللہ روز قیامت ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، آپ کے اہل بیت سے ہمیں سچی پکی عقیدت اور احترام عطا فرما، ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، نیک مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے نوید رمضان۔